अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। आजकल हम स्ट्रेस पे वीडियोस बना रहे हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि स्ट्रेस क्या होता है। दूसरी वीडियो में मैंने सिम्टम्स की बात की थी कि स्ट्रेस में अगर कोई बंदा हो तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तीसरी वीडियो में हमने रीज़न्स की बात की थी और आज ये चौथी वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं स्ट्रेस के वो क्या होते हैं और ख़ास तौर पे उन कॉन्सिक्वेंसेस का आपको अपनी जॉब में किस तरह फेस करना पड़ता है। नाज़रीन, ये मुझे पार्ट्स में वीडियोस बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि अगर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो वो कई घंटे की बन जाएगी और फिर वो देखना आपके लिए बोर हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी टीम के मशवरे से और लोगों से भी मैंने बहुत पूछा, सब ने ये कहा कि जी आप पार्ट्स में वीडियोस जो ना वो बनाएं। तो आज ये है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कंपैरेटिवली इम्पॉर्टेंट होगी। वैसे तो ये हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को मैनेज किस तरह किया जा सकता है। और फिर आखिरी वीडियो जो है वो होगी कि आपका बिहेवियर वर्क प्लेस पे कैसा होना चाहिए ताकि आप एक पॉपुलर शख्स भी हों, आप ख़ुद भी स्ट्रेस में ना हों और आपकी वजह से दूसरे लोग भी स्ट्रेस में ना हों। तो आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। सबसे पहले ये है कि अगर कोई बंदा या कोई ख़ातून स्ट्रेस में हो तो फैमिली रिलेशंस जो है वो सफ़र करते हैं, यानी उस पर नेगेटिव इम्पेक्ट होता है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, वक्त कम है। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स जो है ना वो बताता जाऊंगा। दूसरा जो है वन बिकम्स अ डुअल पर्सनैलिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डुअल पर्सनैलिटी अमूमन उस वक्त होती है जब मैंने जैसे आपको स्ट्रेस की 3 स्टेजेस बताई थी। ईयू स्ट्रेस था, बैड स्ट्रेस था और अगली स्ट्रेस था। जब कोई अगली स्ट्रेस की स्टेज में पहुंच जाता है या बैड स्ट्रेस से अगली स्ट्रेस के स्टेज के दरमियान होता है तो उस वक्त ये डुअल पर्सनैलिटी हो जाती है। डुअल पर्सनैलिटी ये है कि वेरी डिस्टिंक्टिवली एक जगह पे और तरीके से बंदा बिहेव करता है, दूसरी जगह पे और तरीके से बिहेव कर रहा होता है और उसको ख़ुद भी इसका पता नहीं चलता। फिर ये है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ अफेक्टेड और उसकी क्वालिटी जो है वो भी सफ़र करती है। आप जॉब कर रहे हैं, आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं या और कोई किसी किस्म की तिजारत कर रहे हैं, तो होता ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है एज ए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है, यानी उसमें डिक्लाइन आ जाता है। और दूसरा ये है कि जो क्वालिटी आप दे रहे होते हैं वो क्वालिटी भी फिर वो नहीं रहती, क्योंकि स्ट्रेस में ये होता है कि आपकी कंसंट्रेशन जो है ना वो लूज़ हो जाती है और आप जो काम कर रहे हों आप उस पर फुली तौर पे कंसंट्रेट नहीं करते। लॉस ऑफ इनिशिएटिव, ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इंसान तरक्की ही तब करता है जबकि वो नई नई चीज़ों में इनिशिएटिव लेता है। ख्वाह वर्क प्लेस में हैं, ख्वाह वो कोई काम कर रहे हैं, ख्वाह फैमिली में कोई काम कर रहे हैं, बच्चों के रिश्तों की बात हो रही है, बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना है, तो आप इनिशिएटिव लेते हैं, यानी ख़ुद आगे बढ़ के प्रोएक्टिवली कोई काम करते हैं। तो अंडर स्ट्रेस जो बंदा होता है उसके अंदर इनिशिएटिव तकरीबन ख़त्म हो जाता है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिर जो है वंस जॉब में भी जेबोटाइज्ड, जब आप इस तरह का काम करेंगे
اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی، جو آپ کی کوالٹی دے رہے ہیں وہ بھی نہیں رہے گی، تو ظاہر ہے آپ کی جاب جو ہے اس کو خطرہ ہے۔ اب یہ جاب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی نوکری کر رہے ہیں گورنمنٹ سروس میں، یا آپ اپنا پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی جاب کر رہے ہیں، جاب آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو یہ اس کو بھی ریفر کر رہا ہے کہ وہ اس میں ڈکلائن آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا کاروبار ختم ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سینس آف ہیلپ لیسنس، یہ ایک بڑا عجیب و غریب فینومینا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کرے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایبلٹیز دی ہیں، کوالٹیز بھی ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ ان کو استعمال نہیں کر پاتا۔ جب استعمال نہیں کر پاتا، دیکھیں بندے کو کانفیڈنس کب آتا ہے؟ جب کہ بندے کو پتہ ہو کہ ہاں وہ یہ کام کر سکتا ہے، یا بندے کے پاس کوئی ایسٹس ہیں یا ریسورسز ہیں، تو آپ کو ہیلپ لیسنس فیل نہیں کرتا۔ لیکن جب انڈر اسٹریس ہو، سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کے استعمال میں آپ کو انیشیٹو نہیں لیں گے، تو یہ آپ کو بہت ہیلپنس آپ محسوس کریں گے۔ پھر ڈیسیژن میکنگ جو ہے اٹ از افیکٹڈ۔ کوئی فیصلہ کرنا ہو، آپ نے اپنی جاب میں کوئی فیصلہ کرنا ہو، آپ کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں، کوئی گھر میں کوئی کام کرنا ہو، بچے کا رشتہ کرنا ہو، دین اگین ایون جا کے بازار سے کوئی سودا سلف لانا ہو، تو اس میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز جو ہیں، یہ بہت بڑے ڈیسیژنز کی نہیں بات، تو اس میں آپ جو ہے وہ مطلب کانفیڈنٹلی محسوس نہیں کرتے، آپ کو کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کریں گے تو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک اس کے سٹریس کے کانسیکوینسز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہائر پوزیشن پہ جو لوگ ہیں، اگر وہ سٹریس میں ہوں، جیسے کوئی وزیر اعظم ہے، وزیر ہے، سیکرٹری ہے، یا اور کوئی امپورٹنٹ پوزیشن ہولڈ کر رہا ہے، اگر وہ انڈر سٹریس ہو تو وہ ڈیسیژن صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا، کیونکہ ڈیسیژن کے لیے انالیٹیکل ایبلٹی چاہیے، اس کو پھر سنتھیسائز کرنا ہے، ایویلیویٹ کرنا ہے، تو آپ کی تو کنسنٹریشن ہی نہیں ہوگی، تو آپ ڈیسیژن میکنگ کیسے کریں گے؟ پھر نیکسٹ ہے ون بیکمز ان ایکسیسیبل اینڈ ان سوشل۔ یہ تو میں نے آپ کو سمٹمس میں بھی بتایا تھا کہ بندہ جو ہے وہ پھر لوگوں سے ملنے سے کتراتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی نے اس کو ملنے کے لیے آنا ہو تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار نہ ہی کوئی ملنے کے لیے آئے، اور وہ خود بھی جو ہے ملنے کے لیے نہیں جاتا، تو کیا ہے کہ آپ بالکل معاشرے سے کٹ جاتے ہیں۔ اگین آپ خود اندازہ کریں کہ یہ بھی کتنی ڈینجرس بات ہے۔ پھر نیگیٹو تھنکنگ اور ایٹیچیوڈ۔ آج کل آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ریزن میں بھی میں نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ جو نیگیٹو تھنکرز ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ کو انوائرمنٹ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سچویشن آپ کے سامنے ہے، تھنکنگ وہ ہے کہ سارا کچھ آپ کے پاس نالج موجود ہے، سلولی آپ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، تو پھر آپ ہر چیز کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ جو ہے نا وہ آپ کی ہو جاتی ہے، اور آپ پازیٹیو تھنکنگ کرتے نہیں۔ جو ہی پازیٹیو تھنکنگ سٹارٹ کریں گے تو اس میں آپ یہ سٹریس مینجمنٹ میں یہ بات کریں گے، تو پھر آپ نیگیٹو تھنکنگ سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا، کانفلکٹس وتھ سبارڈینیٹس اینڈ باسز۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ بالکل بغیر وجہ سے ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس پہ کہ آرگو کیا جائے، لیکن آپ اس پہ آرگومنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے سبارڈینیٹس جو ہیں ان کو بھی کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں اس طرح، تو یہ کانفلکٹس جو ہے نا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر ڈسٹارٹیڈ پرسیپشن، کہ جب چیزیں آپ پرسیو کرتے ہیں اس میں آپ
جو حقیقت ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے، ڈسٹارٹڈ چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں، یعنی کہ نیگیٹو چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں، جو اصلیت نہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں کتنے خطرناک جو کانسیکوینسز ہیں اسٹریس کے جو ہے۔ پھر ایریٹک بیہیویئر، اگین ویری ڈینجرس، کہ آپ جو ہے اللاجیکل باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جو بھی آپ سے بات کرے، کچھ کرے، اس میں جو ہے نا آپ کی جو کچھ بھی آپ پروڈکٹ کرتے ہیں اس میں کوئی لاجک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر سیلف ڈاؤٹ، یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے، کہ اپنے آپ پہ اعتماد کی کمی ہو جانا، کہ میں یہ بھی نہیں کر، یہ بھی نیگیٹیوٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کا فردر کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں جو کہ اور بھی سیویئر ہے، کہ سیلف ڈاؤٹ، کہ آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد نہ رہنا۔ ہارٹ پرابلمس سٹارٹ ہو جاتی ہیں پھر اس سے۔ پھر بلڈ پریشر جو نا رہنا شروع ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز جو نا ہو جاتی ہیں، پھر موٹاپا جو ہے اس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر آبسیشن، کہ اپنے بارے میں سوچتے رہنا اور نیگیٹو سوچتے رہنا۔ یہ ناظرین چند ایک امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ ہوں گے کانسیکوینسز اسٹریس کے، اور خاص طور پہ یہ جو کانسیکوینسز ہیں یہ اس وقت ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو سمٹمز پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جو ہی وہ سمٹمز سٹارٹ ہوں، آپ کے اپنے اندر سٹارٹ ہوں، آپ کے گھر میں ہوں، آپ کی ورک پلیس میں ہوں، آپ کے سوشل سرکل میں ہوں، تو ان کو ایڈریس کریں تاکہ یہ کانسیکوینسز جو ہے نا وہ نہ ہوں۔ یہ کانسیکوینسز جو ہے آپ کو جو ایک ریئل ورلڈ ہے آپ اس سے دور لے کے جا رہے ہیں، اور آپ نکارا انسان بنتے جا رہے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ اس ویڈیو کو بھی غور سے دیکھیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو ہوگی اسٹریس مینجمنٹ پہ۔ آئی ایم افریڈ کہ وہ اسٹریس مینجمنٹ پہ جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد آخری ویڈیو ہوگی کہ آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، یا آپ کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے سوشل سرکل میں، یا اپنی ورک پلیس میں، یا جہاں جو کوئی آپ بزنس کرنے ہیں اس میں، تاکہ آپ انتہائی یوزفل انسان بن سکیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن ایبیلٹیز سے نوازا ہے ان کا آپ استعمال کر کے خود بھی ایک بہترین اور بہتر زندگی جئیں، اور دوسروں کو بھی بہتر زندگی جینے میں ہیلپ کریں۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔